بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ آج ہم کل جو بیان ہو رہا تھا اس کا بقیہ حصہ بیان کر رہے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ کیا قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے؟ تو دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلام اور آزاد کی دعوت کو یکساں طور پر قبول فرماتے اور ہدیہ قبول فرماتے، خواہ وہ دودھ کا پیالہ ہی کیوں نہ ہو، اور ایک شخص کو اس کا اجر دیتے۔ وہ کھانا نہیں کھاتا تھا جو صدقہ میں دیا جاتا تھا، اور جب لونیاں اور مساکین اس سے کچھ مانگتے تو جواب دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی خاطر غضبناک ہوں گے، خلاف ورزی کی ارتکاب کیا جائے گا، لیکن اپنے ذاتی معاملات کے لیے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر قائم رہیں گے، خواہ اس سے آپ کو یا آپ کے ساتھیوں کو نقصان پہنچے۔ اس نے اپنے بہترین ساتھیوں میں سے ایک کو ایک ایسے علاقے میں مارا ہوا پایا جہاں یہودی رہتے تھے، لیکن اس نے ان کے ساتھ سختی نہیں کی اور نہ ہی اس سے زیادہ کام کیا جو شریعت سے مقرر کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے 100 اونٹوں کی دت ادا کی، حالانکہ آپ کے بعض ساتھیوں کو صرف ایک اونٹ کی اشد ضرورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے اپنے پیٹ پر چٹان باندھتے، پتھر باندھتے اور حلال کھاتے، کھانے سے انکار نہیں کرتے، اور نہ ٹیک لگا کر کھانے اور نہ دسترخوان پر۔ انہوں نے لگاتار 3 دن تک کبھی پیٹ بھر کر روٹی نہیں کھائی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر لی، کیونکہ وہ غربت یا کنجوسی کی وجہ سے نہیں بلکہ پیٹ بھر کر کھانے کی بجائے اپنے پاس جو کچھ تھا اسے دے دینا پسند کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتیں قبول فرماتے، بیماروں کی عیادت کرتے اور جنازوں میں شرکت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کے درمیان بغیر کسی محافظ کے اکیلے چلے جاتے تھے۔ وہ مغرور لوگوں میں سے زیادہ شائستہ اور خاموش رہنے والے تھے، سب سے زیادہ فصیح و بلاغت کے بغیر، سب سے زیادہ خوش مزاج، دنیاوی معاملات کی کبھی فکر نہیں کی۔ انہوں نے جو کچھ پایا اسے پہن لیا اور اپنے غلام یا دوسرے کو اس کے پیچھے سواری پر سوار ہونے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ میسر تھے، کبھی گھوڑے پر، کبھی اونٹ، کبھی کھچر اور کبھی گدھے پر سوار ہوئے۔ بعض اوقات وہ ننگے پاؤں چلتے تھے، بغیر چادر، پگڑی یا ٹوپی کے۔ مدینہ کے دور دراز علاقوں میں بیماریوں کی عیادت کیا کرتے تھے۔ وہ عطر سے محبت کرتے تھے اور بدبو سے نفرت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے ساتھ بیٹھتے اور مسکینوں کو کھانا کھلاتے اور ان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، نیک لوگوں کی تعظیم کرتے اور اعلیٰ درجہ کے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے، ان کے دلوں کی نرم کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو ان کے سے بہتر لوگوں پر ترجیح دیے بغیر رشتہ داروں کو برقرار رکھا، کسی کے ساتھ کوئی سختی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی مانگنے والوں کا عذر قبول کر لیا۔ وہ مذاق کرتے تھے لیکن وہ سب سچ بولتے تھے، اور وہ اونچی آواز میں ہنسے بغیر مسکرا دیتے تھے۔ اگر انہوں نے جائز کھیل دیکھا تو انہوں نے اس کی مذمت نہیں کی، اور انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ لگا دی۔ جب اس کے خلاف آوازیں اٹھی تو اس نے صبر سے اس سے برداشت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام مرد اور عورتیں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہتر کچھ کھانا اور کپڑے نہیں پہنتے تھے۔ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کوشش کیے بغیر یا وہ کام کیے بغیر وقت ضائع نہیں کیا جو اپنی بہتری کے لیے ضروری تھا۔ وہ کسی غریب کو اس کی غربت یا دائمی بیماری کی وجہ سے حقیر نہیں دیکھتے تھے، اور اپنی طاقت کی وجہ سے کسی بادشاہ سے نہیں ڈرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو برابر کے ساتھ اللہ کی طرف بلایا۔ ابو البدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں میں سے کسی کو گالی نہیں دی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ یہ ان کے لیے کفارہ اور رحمت بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، لعنت نہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کے خلاف دعا مانگنے کو کہا جائے، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف دعا کرنے سے گریز کرتے اور اس کے لیے دعا کرتے۔ اس کا ہاتھ کبھی کسی پر نہیں لگا۔
अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो चीज़ों में से इंतखाब का इख्तियार दिया जाए तो वो आसान ऑप्शन का इंतखाब करेंगे, हालांकि ये कि इसमें गुनाह या ख़ानदानी ताल्लुकात मुंतका हो जाए। अल्लाह ताला ने उन्हें तौरात में बयान किया, और इससे पहले कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें भेजें, और फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल अल्लाह मेरे हरगिज़दा बंदे वो सख्त या खुरदर नहीं है और बाजार में शोर नहीं मचाते। उन्होंने बुराई का बदला कसम से नहीं दिया, बल्कि वो मुआफ करने वाले में थे और मुआफ करते थे। अल्लाह ताला ने आपको बेहतरीन रवैया अखलाक और लोगों और अखलाक से निपटाने का बेहतरीन तरीका अता किया। हालांकि वो अनपढ़ थे और ना पढ़ सकते थे और ना लिख सकते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश एक जाहिल सहराई सरजमीन में गरीब भेड़ बकरियां चराने वाले एक यतीम की हालत में हुई, जिसका न बाप था न माँ। लेकिन अल्लाह ताला ने इसे तमाम अच्छी खसलतें और अच्छे तरीके सिखाए, और इसे अगली और बाद की नस्लों के किस्से सिखाए, और वो चीजें जो आखिरत में कामयाबी और निजात दुनिया में सआदत का बायस बनती हैं, और इसे अपने फराइज पर तवज्जो देने और इस पर अमल करने की राह दिखाई। जरूरी चीजों से दूर अल्लाह हमें इनकी अहकामात पर अमल करने और इनके नमूने पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। कोई ये ना समझे कि जो कुछ हमने ऊपर नकल किया है वो महज एक उम्दा किस्सा है या कोई मुबालगा आ रही है, जो हकीकत नहीं है, बल्कि पर एक नुक्ता का जिक्र सही हदीस में होना है, जो मुख्तलिफ हदीस के मुनाबा में मरवी है। जो मजीद जानना चाहता है वो इमाम तिरमिज़ी की तहरीर अल शमाइल भी पढ़ सकता है। आखिर में आपसे गुजारिश करते हैं कि आप जदीद कंप्यूटर प्रोग्रामों को इस्तेमाल करते हुए अपनी तहकीक में मदद लें, जिनमें से बहुत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो आपको वक्त और मेहनत बचाएंगे। आपको मतलूबा हदीस तलाश करने और इसके अहकाम सीखने में मदद मिलेगी। मैं आपको ये भी नसीहत करता हूँ कि आप कुछ ऐसी जामिया किताबें खरीदें जिनमें अल हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल हों, और इन्हें मौजू के लिहाज से तरतीब दें। इनमें से अहम और काबिल रसाई है इमाम नबवी की रियाजुल स्वालिहीन और इमाम मजरी की अल तरगीब, और हदीस नबवी के लिहाज से तरतीब दिया गया तमाम कुतुब हदीस से मरतब किया गया है, और उलमा ने इन पर तबसरा किया और निशानदही की है कि कौन सी रिवायत सही है, कौन सी गैर मुस्तनद। जैसे कि शेख अलबानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि वो आपको और आपकी कोशिशों और तहकीक का अजर दे, और मैं इससे दुआ करूं कि वो हमें और आपको अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।